بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح بخاری کی کتاب کے چوتھے باب کتاب وضو کے بیان سے حدیث نمبر 188 لے کر حاضر ہوں۔ چلائیں سے مل کر مستفید ہوتے ہیں۔ اور ایک دوسری حدیث میں ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پیالہ منگوایا جس میں پانی تھا۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ دھوئے اور اسی پیالے میں منہ دھویا اور اس میں کلی فرمائی۔ پھر فرمایا تو تم لوگ اس کو پی لو اور اپنے چہروں اور سینوں پر ڈال لو۔ حدیث نمبر 199۔ ہم سے علی بن عبداللہ نے بیان کیا، کہا ہم سے یعقوب بن ابراہیم بن سعد نے کہا ہم سے میرے باپ نے، انہوں نے صالح سے سنا، انہوں نے ابن شہاب سے کہا، انہیں محمود بن ابی ربیع نے خبر دی۔ ابن شہاب کہتے ہیں کہ محمود وہی ہیں کہ جب وہ چھوٹے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کے کنویں کے پانی سے ان کے منہ میں کلی ڈالی تھی، اور عروہ نے اسی حدیث کو مسعود وغیرہ سے بھی روایت کیا ہے، اور ہر ایک راوی ان دونوں میں سے ایک دوسرے کی تصدیق کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچے ہوئے وضو کے پانی پر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہما جھگڑنے کے قریب ہو جاتے تھے۔ حدیث نمبر 190۔ ہم سے عبد الرحمن بن یونس نے بیان کیا، انہوں نے کہا ہم سے حاتم بن اسماعیل نے نجات کے واسطے سے بیان کیا، کہا انہوں نے صائب بن یزید سے سنا، وہ کہتے تھے کہ میری خالہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئیں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرا یہ بھانجا بیمار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پر اپنا ہاتھ پھیرا اور میرے لیے برکت کی دعا فرمائی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کا بچا ہوا پانی پیا۔ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر کے پیچھے کھڑا ہو گیا اور میں نے مہر نبوت دیکھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈوں کے درمیان ایسی تھی جیسے چھپر کٹ کی گنڈی یا پھر کبوتر کا انڈا۔ جزاک اللہ۔